کاروبار کے طور پہ نہیں کر سکتے. ہاں کوئی کسی کو کوئی کیٹ گفٹ کر دیتا ہے, کوئی کتا گفٹ کر دیتا ہے, وہ تو درست ہے. کاروبار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اب آ جائیں پرندوں کی طرف. سب کا جی اب آ جائیں پرندوں کی طرف. دیکھیں جو پرندے سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو کہ وہ آزاد ماحول کے عادی ہیں اور انہیں قید کرنے سے وہ مر جائیں گے, وہ پرندے پالنا حرام ہوگا. مثلا جو بھی ہوں گے, ابھی اس وقت جو ہمارے علم میں ہے نا, تو وہ نہیں مرتے. یہ پہاڑی طوطا ہو گیا, جی جیسے یہ بہت پال ڈیمانڈ سکتے, ہے. نہیں مرتے, وہ نہیں مرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اب مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں مودی نے بھی وہ 12 لیپرڈز خریدے تھے, بلکہ چیتاز لیے ہیں افریقہ سے, وہ پوری ایک کمپین چلائی. صحیح ہے. وہ مر گئے, ان میں سے تقریباً آدھے مر چکے ہیں. اور ایک چیتا جو ہے نا, اسے تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا چاہیے سروائیو کرنے کے لیے. اس سے بھی کام ہوگا تو مر جائے گا. تو اس طرح کی چیز آپ پنجرے میں نہیں پال سکتے. اچھا, شیر کے بارے میں ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اسے آپ پنجرے میں رکھیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو آپ گوشت کھلاتے رہیں, وہ زندہ رہتا ہے, اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر آپ ٹھیک ہے پنجرے میں اگر شوقیہ پالنا چاہتے ہیں, لیکن وہ تمام پریکاشنز جو ہیں, یہ نہ ہو جس طرح یہ اگلے دن وہ ایک شیر کسی سے چھڑوا کے رسی یا اس کی وہ زنجیر نکل گیا اور وہ خطرہ بن گیا. حالانکہ پاکستان میں قانون بنا ہے کہ آپ نے شیر کو اگر علاج کے لیے بھی موو کرنا ہے نا, تو پورے پروٹوکول کے اندر وہ ہوگا, سیکیورٹی سارے میئرز لیے جائیں گے. تو وہ جانور جو قید کرنے سے مر سکتے ہیں اور وہ آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں, باقی تو آپ ہر جانور کو کہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, گائے جو ہے جو آپ پالتے ہیں یہ بھی آزاد پھرتی ہیں, مرغے بھی ہیں جنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں, تو آپ ان کو حرام کہتے ہیں کہ نہیں. وہ صرف جانور حرام ہوگا جو واقعی پالنے سے مر سکتا ہے. اور اگر آپ اس کی خوراک پوری کر رہے ہیں, مثلا طوطے ہیں, یہ بھی آزاد ہیں, لیکن طوطے ہم نے دیکھے لوگوں کے پاس, لوگوں کے بوڑھے مر جاتے ہیں, طوطے پھر بھی زندہ رہتے ہیں. اتنی لمبی لمبی عمروں کے طوطے لوگوں نے پالے ہوئے, ٹھیک ہے, تو طوطے بھی آپ پالیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ حدیث یاد رکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ کھانا پینا اس کا چھوٹ گیا, وہ مر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے, ایک صرف بلی کے قتل کی وجہ سے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے پالنا ہے, پھر ذمہ داری کرنی ہے. یہ جن لوگوں نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں میت ہو جائے نا, میت کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے بھینس کا دودھ دھوتے ہیں, اس لیے کہ بھینس تو مر جائے گی بیچاری چیخ چیخ کے. ان کے گھر میں میت بھی رکھی ہوئی ہو نا, وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اچھا جی ظاہر ہے, کیا کریں گے, بھینس تو دودھ دے گی. اچھا علی بھائی, مرحوم والدین اگر خواب میں اچھی حالت میں نہ آئے, مطلب پریشان, بھائی خواب میں پریشان دکھیں بھائی والدہ میں, مطلب عذاب ہو رہا ہے, کوئی بخشواؤ بھائی, کوئی ہے ایسا معاملہ, تو یہ خواب کے معاملات کتنی فیصد حقیقت ہوتے ہیں کہ اب ہر کسی کے خواب میں آ رہے ہیں؟ کوئی خواب کی تعبیر کی کتابیں تو گھر پہ ہیں نہیں کہ وہ نکالیں وہاں سے. تو کیا ہے اس کا معاملہ؟ خواب میں دیکھ لیا بھائی پریشان ہے, بھائی وہ میت پہ عذاب ہو رہا ہے, مے بی مے ناٹ بی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور وہ آپ کو نظر آ گئی. لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے جب برا خواب دیکھو نا, تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو, یعنی فزیکلی نہیں تھوکنا, صرف اپنے منہ کے ذریعے. برا خواب دیکھو. اچھا, اب یہ جو اس قسم کے اعوذ باللہ من